جادوگر اور پریوں کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت وادی تھی جو دنیا کے کسی گوشے میں واقع تھی۔ اس وادی کا نام پریوں کی وادی تھا۔ اس وادی میں ہر چیز جادوئی تھی، درخت، پھول اور یہاں تک کہ ہوا بھی جادو سے بھری ہوئی تھی۔ اس وادی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہاں پریاں رہتی تھیں۔ پریوں کی ملکہ کا نام بیلا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور مہربان تھی۔ بیلا کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اس کی وادی میں ہمیشہ خوشی اور امن قائم رہے۔ وادی کی سبھی پریاں اور دیگر مخلوقات بیلا سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن وادی میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہوا میں ایک خوف کا عالم تھا، سبھی پریشان تھے۔ وادی میں ایک طاقتور جادوگر نے قدم رکھا تھا۔ اس جادوگر کا نام لوسیفر تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ پریوں کی وادی پر قبضہ کرے اور اپنی کالی طاقت کا راج قائم کرے۔ بیلا نے فوراً اپنی سب سے قابل اعتماد پریوں کو بلایا۔ بیلا نے ان سے مشورہ کیا کہ اس مسئلے کا کیسے حل نکالا جائے اور اس پریشانی سے کیسے نجات پائی جائے۔ ان پریوں میں سب سے زیادہ بہادر اور عقل مند پری کا نام صوفیہ تھا۔ صوفیہ نے کہا، ہمیں جادوگر کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی وادی کو بچانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک منصوبہ بنانا ہوگا۔ بیلا نے صوفیہ کی باتوں سے اتفاق کیا اور سبھی پریوں کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ صوفیہ نے اپنے ساتھ کچھ خاص چیزیں بھی رکھ لیں تاکہ ضرورت پڑنے پر ان کا استعمال کر سکے۔ رات کے اندھیرے میں صوفیہ اور باقی پریاں جادوگر کے قلعے کی طرف روانہ ہوئیں۔ قلعہ بہت بڑا اور خوفناک تھا۔ جادوگر نے اپنی طاقتور جادوئی تلوار سے قلعے کو محفوظ بنا رکھا تھا۔ صوفیہ نے اپنی جادوئی طاقت سے قلعے کے دروازے کو کھول دیا۔ اندر جا کر انہوں نے چاروں طرف دیکھا۔ اچانک صوفیہ کی نظر تخت پر بیٹھے جادوگر پر پڑی، جس کے ہاتھ میں کالی جادوئی کتاب تھی جس سے وہ اپنی طاقت حاصل کرتا تھا۔ صوفیہ نے اپنی چالاکی سے جادوگر کی توجہ ہٹائی اور اس کی کتاب کو چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک لمحے کے لیے صوفیہ نے جادوگر کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور فوراً کتاب کو پکڑ لیا۔ جب جادوگر کو اس بات کا احساس ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے اپنی جادوئی طاقتوں سے صوفیہ پر حملہ کر دیا، مگر صوفیہ نے ہمت نہیں ہاری اور کتاب کو اپنی جادوئی چھڑی کی مدد سے جلا دیا۔ کتاب کے جلتے ہی جادوگر کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کی کالی جادوئی تلوار بھی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ صوفیہ اور باقی پریوں نے جادوگر کو گرفتار کر لیا اور اسے وادی سے باہر پھینک دیا۔ وادی میں دوبارہ خوشیوں کا سماں ہو گیا۔ بیلا نے صوفیہ کو اس کی بہادری اور عقل مندی کے لیے سراہا اور اسے پریوں کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ صوفیہ نے کہا، ہم سب مل کر ہی اس وادی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اور اس طرح پریوں کی وادی میں پھر سے خوشیاں اور امن قائم ہو گیا۔ بیلا اور صوفیہ نے وادی کی سبھی مخلوقات کے ساتھ مل کر ہمیشہ کے لیے جادوگر سے نجات حاصل کر لی اور اپنی وادی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اتحاد اور ہمت سے ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں اور اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں۔